السلام علیکم دوستو، آج دوبارہ ہم مل رہے ہیں۔ ویلکم کرتا ہوں آپ سب کو۔ آج لیکچر نمبر 2 میں ہم ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف پولیٹیکل سائنس پڑھیں گے۔ اس میں آؤٹ لائن میں سب سے پہلے ہم ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کی شارٹ انٹروڈکشن پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں ہی ہم پڑھیں گے کہ اینشینٹ ٹائم سے 13 سینچری تک اور پھر 14-17 سینچری میں کیا ہوا، کون سے آئیڈیا اور تھیوریز ایڈ ہوئے۔ اس طرح 18 اور 19 سینچری میں کون سے آئیڈیاز تھیوریز ایڈ ہوئے، کون سے فلاسفر نے کام کیا اس میں۔ اس طرح 20 سینچری میں اور ورلڈ وار 2 کے بعد کیا ہوا پولیٹیکل سائنس کے ساتھ۔ تو آئیے ہم آغاز کرتے ہیں انٹروڈکشن سے۔ اچھا جی، تو ہسٹری کا پولیٹیکل سائنس جو ہے یہ ہیومن ریس جب سے بنی ہے اس سے مطلب اس کا آغاز ہو گیا ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا انٹروڈکشن ٹو پولیٹیکل سائنس میں کہ انسان جو ہے اس کی نیچر یہ ایک سوشل اینیمل ہے، یعنی یہ آئسولیشن میں بالکل بھی اپنی زندگی گزار نہیں سکتا۔ یہ ہمیشہ گروپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی سروائیول کے لیے یہ دوسروں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے مطلب جب انسان کو اپنی سروائیول کی فکر ہونے لگی، اپنی زندگی کی فکر ہونے لگی، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کی فکر ہونے لگی اور خطرے میں پڑ گئے، تو انسان نے سوچا کہ کیوں نہ ایک منظم سوسائٹی، ایک آرگنائز سوسائٹی کی کیوں نہ ہو، جہاں پہ ایک اتھارٹیٹیو گورنمنٹ ہو، اتھارٹیٹیو کوشن پاور ہو، جو ان سب کو جو مسائل ہے، سوشل پرابلمز ہے، سوشل ڈسپیوٹس ہے، کنفلکٹس ہے، اور جو پاورفل ٹرائبز ہے، لوگ ہے یا جو بھی ہے، یا اسٹیٹس ہے یا سوسائٹیز ہے، وہ تاکہ ان سب کے ساتھ ایکولی وہ برابری میں آ سکے۔ تو اس کے لیے سب سے ایک ہی آپشن تھا کہ وہ ایک پاورفل شخص کو اپنی رائٹس دے دے اور وہ اس رائٹس کے بدلے میں ان سب کو ایکولی ٹریٹ کرے۔ تو یہ مطلب یہ ایوالویشنز ہوتا رہا اسٹون ایج سے، پھر اس طرح مطلب یہ انسان ہوتا گیا اور گلوبل ولیج تک پہنچا۔ اچھا، اس کے بعد اٹ اپیئرڈ، کہتے ہیں کہ یہ مطلب مختلف کلچرز میں پولیٹیکل سائنس کی جو ہسٹری ہے یا کام ہے یہ ملتے ہیں، جیسے کہ کنفوشیس ہے، اس کا کام ہے جو چائنا کلچر میں ملتا ہے۔ اس طرح آچاریہ وشنو گپتا ان انڈیا، جسے کوتالیہ اور چنکایا کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے ابن پلیٹو اور ایرسٹوٹل جو فرسٹ پولیٹیکل تھنکرز بھی سمجھے جاتے ہیں، اس نے ویسٹ کی دنیا میں بہت زیادہ کام کیا اور ویسٹ نے ہی ان کو آگے ایکسپلور کیا، اور اس میں بہت زیادہ وہ ایکسپینڈ ہوا آگے ویسٹ میں۔ اسی طرح جو عرب ورلڈ میں ہے، اس میں ابن خلدون جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے، کیونکہ ابن خلدون نے اس کا آغاز کیا تھا۔ اچھا جی، جو اب ہم آتے ہیں اینشین گریک سے 13 سینچری تک جن لوگوں نے کام کیا، جن لوگوں نے کنٹریبیوشن کی پولیٹیکل سائنس کو بڑھانے میں، پولیٹیکل سائنس کی سبجیکٹ کو آگے لانے میں۔ اس میں سب سے پہلے آتے ہیں پلیٹو اور ایرسٹوٹل۔ پلیٹو جو ہے یہ 427 سے لے کر 347 BC تک انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ اسے پس بعض لوگ اسے فرسٹ پولیٹیکل سائنٹسٹ کہتے ہیں۔ اس کی جو سب سے مشہور تھیوری ہے وہ ہے تھیوری آف آئیڈیل اسٹیٹ۔ اس میں مختلف چیزوں کے بارے میں، جسٹس کے بارے میں، ایجوکیشن کے بارے میں، کمیونزم جو ہے اس کی اپنی کمیونزم، ایک تو کارل مارکس ہے، ایک کمیونسٹ آئیڈیالوجی پلیٹو کی بھی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ پلیٹو نے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا، اسے فرسٹ پولیٹیکل سائنٹسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس طرح ایرسٹوٹل جو ہے انہوں نے 384 to 322 BC تک وہ زندہ رہے، انہوں نے زندگی گزاری، اور اسے بعض لوگوں کے نزدیک فرسٹ پولیٹیکل سائنٹسٹ جو ہے وہ ارسطوٹل ہے، کیونکہ انہوں نے ابھی جو امپیریکل آبزرویشن ہے اور جو پریکٹیکل شیپ ہے پولیٹیکل سائنس کی، وہ اصل میں انہوں نے اس پہ بارے میں بہت زیادہ کام کیا۔
انہوں نے پولیٹیکل سائنس کو ماسٹر آف سائنس یا ایز اے کوئین آف سائنسز کا نام دیا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو مطلب پولیٹیکل سائنس ہے وہ ہیومن نیچر کو اسٹڈی کرتے ہیں اور اس میں مختلف اسپیکٹ سے اسٹڈی کرتے ہیں. اسی طرح تمام سائنسز کا ایک مجموعہ بن جاتا ہے ایک اسپیشل ریفرنس سے، ایک سوسائٹی آرگنائز سوسائٹی کے ریفرنس سے یا اسٹیٹ کے ریفرنس سے. اسی وجہ سے انہوں نے ماسٹر سائنس یا ایز اے کوئین آف سائنسز اسے کہا ہے. اچھا، ان کے جو شاگرد تھے انہوں نے مطلب پہلے جو ہم نے پڑھا کہ انہوں نے ایمپیریکل آبزرویشن جو ہے پولیٹیکل سائنس میں اسٹڈی کی، یعنی ایک پریکٹیکل جو شیپ ہے پولیٹیکل سائنس کو وہ انہوں نے دیا. اس نے ایسا کیا کہ وہ ادھر جو گریک سٹی اسٹیٹس تھے اس زمانے میں انہیں 158 ان سٹی اسٹیٹس کی ڈسکرپشن لیے، پھر انہوں نے اس کو ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کی اور ایک منظم طریقے سے انہوں نے رولرز کے نمبرز اور اس کی لیجیٹیمیسی اور لیجیٹیمیسی کی بنیاد پر 6 قسم کی پولیٹیکل سسٹم کی تقسیم کی. اس میں جو ہے جو لیجیٹیمیٹ یا لافل گورنمنٹ کی اقسام جو بتاتے ہیں، اس میں مونارکی، ایرسٹوکریسی، پالیٹی ہے. مونارکی جو ہے یہ ون مین گورنمنٹ، ایرسٹوکریسی یہ 2 or more than 2 یعنی فیو رول آف فیو، پالیٹی جو ہے یہ رول آف مینی. لیکن اس میں یہ ہے جو پالیٹی ہے یہ ڈیموکریسی کی طرح ہے، لیکن ڈیموکریسی اور پالیٹی میں فرق یہ ہے کہ پالیٹی میں صرف ان لوگوں کے ووٹ یعنی کوالٹی کو دیکھا جاتا ہے، کوانٹٹی کو نہیں، کیونکہ جو کوالیفائڈ معاشرے میں جو کوالیفائڈ لیڈرز ہوتے ہیں اس کی ووٹ کو صرف گنا جاتا ہے. اسی طرح لیجیٹیمیٹ ان لافل گورنمنٹس میں وہ کہتے ہیں کہ ٹائرنی جو ہے یہ مونارکی جب وہ کہتے ہیں کہ غلط ڈائریکشن میں جاتی ہے، کرپٹ ہو جاتی ہے، تو یہ ٹائرنی میں تبدیل ہو جاتی ہے. اسی طرح جو الیگارکی ایرسٹوکریسی جب کرپٹ ہو جاتی ہے، ایرسٹوکریسی لوگ کرپٹ ہو جاتے ہیں، اپنی انٹرسٹ کو بڑھانے کے لیے لوگوں کے انٹرسٹ کو داؤ پر لگا دیتے ہیں، تو یہ اولیگارکی میں تقسیم بدل جاتی ہے. اور اس طرح ڈیموکریسی بھی انہوں نے ڈیموکریسی کو جو ہے رول آف موب کہا ہے کہ یہ مطلب ڈیموکریسی جو ہے یہ سب سے انہوں نے بدتر گورنمنٹ ہے جو ڈیموکریسی کو کہا ہے. اچھا، آگے جاتے ہیں. اس کے بعد پلاٹو اور ایرسٹوٹل نے دونوں نے پولیٹیکل سسٹم کو فلاسفیکلی بہت زیادہ گہرائی میں انہوں نے اسٹڈی کیا، انالیسس کی اس کی، اور یہاں تک کہ انہوں نے جو 18 سینچری BC تک انہوں نے اس کو مختلف پوئٹک جو شاعری میں کچھ اس کی ہسٹری ملتی تھی سٹی اسٹیٹس کی وغیرہ کی، انہوں نے اس کا ڈیپلی سے مطالعہ کیا اور نئی آئیڈیالوجی بنائے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اس کا فوکس تو جو تھا وہ اس وقت جو سٹی اسٹیٹ سے جسے پولس کہا جاتا تھا، یعنی اینشینٹ جو اسٹیٹس تھے اسپارٹا اور ایتھنز، اس کو وہ پرفیکٹ کرنے میں لگے ہوئے تھے. اچھا، اس کے بعد الیگزینڈر آتا ہے. الیگزینڈر دی گریٹ جو ہے یہ ایرسٹوٹل کا شاگرد ہے. انہوں نے ایسا کیا ہے کہ ایک پولیٹیکل سائنس میں پولیٹیکل سسٹم میں جو نئی یعنی سوسائٹی ایک نئی شیپ دی تھی سوسائٹی اور پولیٹیکل سسٹم کو انہوں نے سپریٹ طور پر لیا، کیونکہ ان کے پاس جو امپائر تھے بہت لارج امپائر تھی، تو انہوں نے ایسا کیا کہ جس کے پاس اپنے جنرلوں میں یعنی گورنرشپ جنرلوں میں ان امپائر کو تقسیم کیا، اس ایریاز کو تقسیم کیا. تو جب انہوں نے یہ تقسیم کیا تو اسی طرح سے وہ سوسائٹی تو تھی ہی، لیکن انہوں نے ایک مطلب اس کی اسی طرح اس کی سے یہ معلوم ہوا کہ سوسائٹی ایک الگ چیز ہے اور پولیٹیکل سسٹم جو ہے یہ الگ طریقے سے مینیج کیا جاتا تھا. اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے سٹی اسٹیٹ ہوا کرتے تھے، تو اس کو سوسائٹی اور پولیٹیکل سسٹم اس سے پہلے
ایک ہی چیز سمجھی جاتی تھی، لیکن جب انہوں نے اپنے امپائر میں اپنے گورنمنٹ کو مختلف جنرلز میں کیسے کے ساتھ تقسیم کیا، تو اسی سے پولیٹیکل سائنس میں ایک نیا رجحان سامنے آیا۔ اچھا، اس طرح اسٹائکس جو ہے انہوں نے نیچرل لا جو ہے اس میں تمام ہیومن بینگز کو، وہ انہوں نے کہا کہ جو نیچرل لا ہے وہ تمام ہیومن بینگز کے لیے ایک جیسی ہے۔ ہیلینسٹک تھنکرز جو ہے یہ اصل میں اسٹیٹک اسکول سے تعلق رکھتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جو نیچرل لا ہے وہ تمام ہیومن بینگز پر ایکولی لاگو ہوتی ہے، اور یہ رومن لیگلزم اور کرسچن نوشنز آف ایکولیٹی کے لیے یہ آئیڈیا کی بنیاد بن گئی۔ اسی طرح ارلی کرسچن افریقن یا اسی طرح سیرو جو ہے یہ بھی اسٹائکس سے انفلوئنس ہوا۔ اس کے بعد ارلی کرسچن افریقن تھنکرز لائک ایس.ٹی. ایگسٹن انہوں نے ڈوئل لائلٹی آف کرسچنز ٹو بوتھ گاڈ اینڈ ٹیمپل رولرز کو پولیٹیکل سائنس میں شامل کر لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کرسچن ہے وہ دونوں گاڈ اور ٹیمپل رولرز دونوں کو لائلٹی شو کرے گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود نہیں آتے خدا، تو وہ اپنے رولرز کے ذریعے سے وہ اس سے کام لیتے ہیں۔ تو کرسچنز کو انہوں نے وہ کی کہ مطلب آپ نے دونوں سے لائلٹی شو کرنی ہے۔ اچھا، آگے مسلم عرب فلاسفر لائک ابو نصر الفارابی اینڈ ابن رشد، اس سے پہلے ایرسٹوٹل کی جو نالج تھی وہ تقریباً 8 سینچری تک یہ انہوں نے اس پہ کام نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے دوبارہ ایرسٹوٹل کی جو نالج تھی اس کو دوبارہ زندہ کیا، اور اس مختلف جو ایرسٹوٹل کے ورک تھے اس کو دوبارہ ٹرانسلیٹ کیا گیا۔ اچھا، ایس.ٹی. تامس ایکویناز جو ہے اس نے ایرسٹوٹلز کی پالیٹکس کو ایک مورل پرپس کے طور پر پیش کیا۔ اس طرح ڈینٹا ایلیگاغیری بک ڈی مونارک یا سنگل ورلڈ گورنمنٹ کے بارے میں اس نے مونارک کو سپورٹ کیا، اور ایک سنگل ورلڈ گورنمنٹ کے بارے میں انہوں نے اپنی کتاب میں ڈی مونارکیا میں پیش کیا۔ اسی طرح مرسیلیس آف پاڈوا بک ڈیفینڈر آف پیس انٹروڈیوس سیکولرزم، یہ مرسیلیس آف پاڈوا سے ماڈرن پولیٹیکل سائنٹسٹ بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے جو ڈیفینڈر آف پیس میں ہے انہوں نے سیکولرزم کو پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو اسٹیٹ ہے یہ چرچ پر یعنی ریلیجنز پر جو ہے وہ حاوی ہے، یعنی اس کو پہلے ترجیح دی جائے گی۔ تو اس طرح اس نے سیکولرزم، ریلیجن اور جو اسٹیٹ ہے ان کو ایک سپریٹ یا علیحدہ کے طور پر سبجیکٹ کے طور پر پیش کیا۔ اس سے پہلے جو ارلی کرسچن افریقن تھنکرز تھے اس کی وہ انہوں نے خاتمہ کیا، اور ایک نئے سرے سے ماڈرن پولیٹیکل سائنس کا آغاز بھی اسی سے ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد نکولو میکاویلی جو ہے انہوں نے اس کے ساتھ مل کر اس پر سٹیمپ لگائی، یعنی آگے پولیٹیکل سائنس جو ہے ماڈرن پولیٹیکل سائنس کا آغاز ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد آتے ہیں ڈیورنگ 14 to 17 سینچری میں کون کون آتے ہیں۔ اس سے پہلے سب سے نکولو میکاویلی جنہوں نے 1469 to 1527 انہوں نے اپنی دور گزاری ہے۔ یہ سب سے پہلے جو ماڈرن پولیٹیکل سائنس کا بنیاد رکھی وہ نکولو میکاویلی ہے۔ اس سے پہلے جو ہے جو ہم نے پڑھا مرسیلیس آف پیڈا ڈیفینڈر آف دی پیس، انہوں نے سیکولرزم کا آغاز کیا، اسے ماڈرنائزر بھی کہا جاتا ہے، یعنی پولیٹیکل سائنس، ماڈرن پولیٹیکل سائنس کا آغاز جو ہے اس کے سیکولرزم کے آئیڈیا سے ہوا۔ اچھا، لیکن نکولو میکاویلی اس میں اور اس کے جو ہے اس میں تھوڑا فرق یہ ہے کہ جو مرسیلیس کی ہے وہ ریزن کے بیس پہ تھا رادر دین ریلیجن۔ اچھا،
نکولو مکیاویلی کے جو کام ہے دا پرنس ٹریٹیز اوریجنلی ڈیڈیکیٹڈ ٹو فلورنس رولر، وہ رولر کو ڈیڈیکیٹ کیا، یعنی رولر کی مدد کے لیے انہوں نے دی پرنس لکھا، جس میں پرنس کو مختلف ایڈوائز دیے گیا ہے کہ اپنے اسٹیٹ کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ کمپلیٹڈ سیکولرزم وچ واز اسٹارٹڈ بائی مرسیلیس، انہوں نے نکولو مکیاویلی نے جو کیا تھا، انہوں نے مورل اور ریلیجن کو مکمل طور پر علیحدہ کیا، کیونکہ انہوں نے جو پہلے تھا وہ مرسیلیس کا اس کو ریزن کے بیس پہ تھا، اور انہوں نے مکمل طور پر ریزن کو یہاں بالکل وہ کیا ہے، اور ریلیجن اور مورل بیسس پہ انہوں نے اس کو سپریٹ کر دیا ہے۔ فوکسز آن انریسٹرکٹیڈ پاور آف پرنس، اور اس کے پرنس کی جو طاقت ہے ان لمیٹیڈ پاور کے بارے میں وہ فوکس کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے بھی، چاہے آپ مورل یا ریلیجیس جو لاز ہے، مورلٹی ہے، اس کو آپ مطلب اس کو آپ بریک کر کے آپ اپنے پاور کو مینٹین کر سکتے ہیں، پریزرو کر سکتے ہیں۔ اچھا، وہ دوسرا ہے تامس ہابس، سوری اس کی سپیلنگ میں نے غلط لکھی ہوئی، لیکن آگے ہم جا رہے ہیں۔ تامس ہاب جو ہے تامس ہاب نے بھی پولیٹیکل انالیسز میں پاور کو سینٹر کے طور پر رکھا، ایز لائک نکولو مکیاویلی۔ نیچرل رائٹس، انہوں نے نیچرل رائٹس کے بارے میں لکھا کہ نیچرل رائٹس جو ہے یہ اس کو ڈیفینڈ کیا، اور انہوں نے کہا کہ جو اچھا جی، اس کا جو ہے وہ کہہ رہے کہ ہر بندے کی وہ نیچرل رائٹس ہے کہ اس کو اپنی زندگی کو سروائیول کو پریزرو کرے، اپنی نیچرل رائٹ کو ریزرو کرے ایک انارکک اسٹیٹ میں۔ تو اسی طرح سے وہ اور ایک سیول وار میں، یعنی اس وقت وہ کچھ لڑائیاں چل رہی تھی، سیول وار چل رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ایک انارکک اسٹیٹ میں جہاں پہ کوئی لاز نہ ہو، سیول وار ہو، جنگیں ہوں، تو پھر ہر بندے کو اپنے نیچرل رائٹس کو بچانے کے لیے، لائف، پراپرٹی اور لبرٹی کو بچانے کے لیے وہ ہر طرح سے کام کر سکتا ہے۔ اچھا، تو اسی وجہ نیچرل رائٹس کی بنیاد پر لوگوں میں ڈر پیدا ہو گیا کہ اس کی سروائیول کو نقصان پہنچ رہا تھا، تو انہوں نے وہ کیا کہ ہم سوشل کنٹریکٹ کے ذریعے سے اس نیچرل رائٹس کو بچا سکتے۔ تو اس کے لیے ایک کام کیا، لیوینتن، انہوں نے بک لکھا، تو اس میں وہ کہ یہ لیوینتن کا مطلب ہے مونارک، جس کے ساتھ وہ فل اتھارٹی ہو اس کے اپنی سٹیزنز پر۔ وہ کہتے تھے کہ ایسی اتھارٹی جسے دوبارہ کوئی بھی وہ اوورکم نہیں کر سکتا، کوئی بھی اس کو یعنی ریوالو نہیں کر سکتا، کیونکہ سٹیزنز چاہے انہوں نے ایکسپلیسٹلی یا امپلیسٹلی جو رضامندی دی ہے، بس اس کے ذریعے سے وہ ایک فل اتھارٹیٹو یا ایک کنگ بن گیا۔ اچھا، جان لاک جو ہے وہ تامس ہاب سے تھوڑا لبرل ہے، انہوں نے بھی اس سیول وارز کو انارکک اسٹیٹ جو انارکی ہے ایک اسٹیٹ میں، انہوں نے دیکھا گلوریس ریولیوشن بھی دیکھا، اور اس سے وہ انفلوئنس ہو گیا، تو انہوں نے 2 ٹریٹیز آن سیول گورنمنٹ لکھی 1690 میں۔ انہوں نے کہا کہ سوشل کنٹریکٹ کے ذریعے سے ہم گورنمنٹ بنا سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم جو نیچرل رائٹس ہے، لائف، لبرٹی اور پراپرٹی ہے، اس کو پریزرو کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ جان لاک جو تھا، انہوں نے نیچرل رائٹس جو تھا
اس کے بارے میں لکھا، جو کنگ ہے یا مونارک ہے اس کے بارے میں لکھا، اگر وہ یہی مونارک نیچرل رائٹس کو پریزرو کرنے میں فیل ہوا، اس کو سیکیور کرنے میں فیل ہوا، تو اس کو ریوولٹ کر سکتے ہیں، اس کو اپنی کرسی سے ہٹا سکتے ہیں۔ اسی آئیڈیا نے، جان لاک کی اسی آئیڈیا نے امریکن ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس 1776 جو ہے وہ بھی اس کی انفلوئنشل فورس، یعنی اس کی جو انفلوئنشل فورس تھا وہ امریکن ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس 1776 کے پیچھے یہی تھا۔ اچھا، اب ہم آگے جاتے ہیں۔ جین جیک روسو 1712 to 1778 انہوں نے سوشل کانٹریکٹ تھیوری آن دی بیسس آف جنرل ویل اینڈ انڈیویجول پیش کیا۔ مطلب جنرل ویل جو ہے یہ پوری جو اسٹیٹ یا پبلک ویل کو کہا جاتا ہے، اور اس طرح انڈیویجولس پرسنلی جو انفرادی طور پر کس کی جو خواہش ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو جنرل ویل ہے، پبلک ویل ہے، ایک پورے اسٹیٹ کی جو ویل ہے اس کو سب سے پہلے زیادہ ترجیح دی جائے گی انڈیویجول ویل پہ۔ وہ جو تھا وہ اپنے خیالات میں تھوڑا تامس ہابس سے زیادہ ریڈیکل تھا، اور تامس ہابس سے اور جان لاک سے بھی، اور وہ دراصل فرینچ ریولوشن سے متاثر ہوا تھا۔ اچھا، بربڈی لا بریڈے ایٹ دی مانٹیسکو نے سب سے پہلے جو پولیٹیکل سائنس میں کنٹریبیوشن کی وہ کمپیریٹیو پالیٹکس کی تھی، اس کو وہ انہوں نے ایڈ کیا۔ اس نے دی اسپرٹ آف لاز بھی لکھا، اور اس طرح دی آئیڈیا آف سپریشن آف پاور اینڈ بیلنس آف پاور بٹوین پارلیمنٹ اینڈ دی مونارک، جیسے کہ امریکن گورنمنٹ ہے، مطلب وہاں پہ پریزیڈنٹ ایک کے پاس علیحدہ پاور ہے، اسی طرح سینٹ کے پاس علیحدہ، جوڈیشری علیحدہ، سب انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے لیکن ایک دوسرے سے لنک بھی ہے۔ تو یہ آئیڈیا جو تھا مانٹیسکو نے پیش کیا تھا کہ مطلب تینوں جو ہے ہر کسی کے پاس، پارلیمنٹ کے پاس، مونارک کے پاس علیحدہ علیحدہ پاور ہونی چاہیے، اور اس ایک بیلنس بھی ہونی چاہیے، اس ایک دوسرے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، چیکنگ رکھنے کے لیے ایک لنک بھی ہونی چاہیے، ایک دوسرے پر چیک بھی ہونی چاہیے، لیکن تینوں انڈیپینڈنٹ، اپنے اپنے پاور میں انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے۔ اسی طرح ایڈم اسمتھ نے جو اسے فاؤنڈر آف کلاسیکل اکنامک لبرلزم بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے ان انکوائری انٹو دا نیچر اینڈ کازز آف دا ویلتھ آف نیشن لکھی، اور انہوں نے کہا کہ جو نیشنز ہے وہ اپنی نیچرل اور ویلتھ یعنی اکنامک کے بغیر وہ آگے نہیں چل سکتے۔ اس طرح ایڈمنڈ برکے ویلیوز اینڈ انسٹیٹیوشن آر اسینشیل ایلیمنٹس آف ایوری سوسائٹی، انہوں نے کہا جو ویلیوز اور انسٹیٹیوشنز ہے وہ ہر سوسائٹی کا سب سے ضروری حصہ ہوتے ہیں۔ ریولوشنز، وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ یہی ویلیوز اور انسٹیٹیوشن ایک اسٹیٹ میں نہیں رہتے، یا اپنے لوگوں کے جو خیالات ہے، اس کی جذبات ہے، اس کو تسکین نہیں پہنچاتے، اس کے جذبات کے مطابق پورے نہیں اترتے، تو وہاں پہ ریولوشن آ جاتی ہے، اور اس کے بعد ریولوشن جب آ جاتی ہے تو پھر یہ ٹائرنی یعنی ڈکٹیٹرشپ آ جاتا ہے، ایک پاورفل ظالمانہ بادشاہت آ جاتی ہے۔ اسی طرح پولیٹیکل سسٹم اور لیونگ آرگینزم، وہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل سسٹم جو ہے یہ ایک لیونگ آرگینزم، ایک جاندار چیز کی طرح ہوتی ہے، جو کہ سینچریز یعنی وقت کے ساتھ ساتھ گروتھ کرتی ہے، آگے جاتی ہے، اور یہ سینس آف لیجیٹمیسی اور لوگوں کی جو اجازت ہے یعنی لوگوں کی جذبات ہے، تو لوگوں کی جو خواہشات ہے اس کے مطابق یہ چلتی ہے، اس پر انحصار کرتی ہے۔ اچھا جی، 18 اور 19 سینچری میں کیا ہوا کون سے آئیڈیا ایڈ ہوئے؟ اس میں سب سے پہلے آتے ہیں کامٹے ڈسٹیوٹ دے ٹریسی، انہوں نے وہ دی ٹرم آف آئیڈیالوجی فار ہز سائنس آف آئیڈیاز، انہوں نے ایک کام کیا، سائنس آف آئیڈیاز لکھا،
تو اس کی وجہ سے سائنس آف آئیڈیاز سے اس کی جو پولیٹیکل سائنس میں آئیڈیالوجی کا کنسیپٹ ہے وہ ان کے کام سے ایڈ ہوا۔ اچھا، ہنری ڈی سینٹ سیمن فاؤنڈر آف کرسچن سوشلزم، اس نے کرسچن سوشلزم کی بنیاد رکھی۔ اس طرح اگسٹ کامٹے known as a founder of sociology for his publication of the plan of scientific operation necessary for the reorganization of society۔ جو اگسٹ کامٹے جو ہے یہ سوشیالوجی کی بنیاد رکھی اس کی پبلیکیشن پر، پلان آف دی سائنٹیفک آپریشن نیسیسری فار دی ری آرگنائزیشن آف سوسائٹی۔ اچھا، الیکسس دی ٹاکویلی بک ڈیموکریسی ان امریکہ ایمفسائز آن کلچرل ویلیوز۔ الیکسس ڈی ٹاکویلی انہوں نے جو کرل مارکس کی تھیوری تھی اس کے خلاف، کیونکہ وہ اکنامک اور میٹیریلسٹک پہ اپروچ پہ زیادہ ڈیپینڈ کرتا تھا۔ الیکسس ڈی ٹاکویلی جو ہے انہوں نے اپنی ڈیموکریسی ان امریکہ میں ڈیموکریسی کے بارے میں لکھا، اور اس نے یہ لکھا کہ امریکہ میں جو ڈیموکریسی کی کامیاب ہے اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ وہاں پہ ایسوسیشن جو ہے وہ اس کی مکمل طور پر فریڈم ہے، اور وہاں پہ جو کلچر ویلیوز ہے اس کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے ڈیموکریسی جو ہے امریکہ میں کامیاب رہی تھی۔ اچھا، کارل مارکس نے اینڈ فریڈرک اینجل جو ہے انہوں نے میٹیریلسٹک اینڈ اکنامک تھیوری آف اسٹیٹ کو ایز انسٹرومنٹ آف ڈومینیشن کے طور پر پیش کیا۔ اس کی اپنی جو تھیوری ہے کمیونزم، وہ کہتے ہیں کہ میٹیریلسٹک اپروچ پہ سوسائٹی ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اس طرح سے وہ 5 اسٹیپس جو اپروچ ہے کہ سوسائٹی جو ہے ایک سائیکل پہ چلتی ہے، مطلب پہلے یہ کمیونسٹ سوسائٹی تھی، اسی طرح پھر کیپٹلسٹ، پھر اس میں ہیوز اور ہیو ناٹ آ گئے جو ریچ اور پور کی ہے، پھر یہ پور جو ہے وہ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور دوبارہ سوسائٹی کو کنٹرول کر لیں گے، اور اس طرح وہ کہتے ہیں کہ یہ سائیکل چلتا رہتا ہے۔ اچھا، جورسٹ فرانسس لیبر جو ہے انہوں نے اس کا میجر ورک ہے سول لبرٹی اینڈ سیلف گورنمنٹ۔ اچھا، سول لبرٹی اینڈ سیلف گورنمنٹ اس کا جو کام ہے اس کے میجر ورک کی وجہ سے پولیٹیکل سائنس جو ہے ایک سپریٹ اسکول آف پولیٹیکل سائنس یہ اس کی کے طور پر ابھری۔ فرانس میں 1876 میں یہ ایک جدا اسکول کے طور پر، ایک جدا پولیٹیکل سائنس سبجیکٹ کے طور پر اس کا آغاز ہو گیا، اور اسی طرح یو ایس اے میں 1880 میں۔ سر گڈ نو لوویل ولسن برائسے جو ہے یہ پولیٹیکل سائنس میں بلیو کرتے ہیں کہ یہ ایک پریکٹیکل پالیٹکس سے ڈائریکٹلی ریلیونٹ ہے، ڈائریکٹلی تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح بیڈ، میریم وائٹ اینڈ بینٹلی جو ہے یہ بیولڈزم پر بلیو کرتے ہیں۔ کامٹے، اسپینسر، فروڈ، دورخیم ویبر ہیز آلسو سپورٹڈ بیہیویئرلزم۔ اچھا جی، جو اچھا آگے چلتے ہیں 20 سینچری میں کیا ہوا، اس میں ولفورڈ پیریٹو، گیٹانو ماسکو اینڈ رابرٹ میکیلز انہوں نے ہی کنسیڈر رولز بائی ایلیٹس میکس آئیڈیاز ایز پرماننٹ اینڈ نیچرل۔ جو کرل مارکس کی جو آئیڈیا تھا میٹیریلزم بیس پہ، اکنامک بیس پہ، انہوں نے وہ کہا کہ یہ نیچرل ہے اور پرماننٹ ہے، یہ ایک سائیکل کے طور پر ہمیشہ چلتے رہتے ہیں۔ اگر ایک آئے اور اس کو ختم کر لے، مطلب یہ ریولوشن کوئی آئے تو اس طرح دوسرا بندہ آ جاتا ہے اور اس کو دوبارہ سے وہی اس کو ایلیٹ کے طور پر ابھرتے ہیں اور اس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اچھا، روڈولف کیلن treated the state as a fusion of organic and cultural elements determined by the geography۔ انہوں نے جیو پالیٹکس جو ہے اس کنٹریبیوشن کی پولیٹیکل سائنس میں، اور پولیٹیکل سائنس میں ایک جیو پولیٹیکل کو ایک سب سبجیکٹ کے طور پر وہاں سے شامل ہو گیا۔
میکس ویبر جو ہے ریجیکٹڈ دا مارکس اینڈ امبریسڈ ٹاکویلی ایمفسائز آن ویلیو اینڈ کلچر. میکس ویبر نے ٹاکویلی کی جو ویلیو اور کلچر کی اس پر اصرار تھا، اس کی جو انہوں نے ویلیو دی تھی، وہ کہتے ہیں کہ اس کو ریجیکٹ کرتا ہے کہ نہیں، اسی طرح نہیں ہوتا. اور انہوں نے جو گورنمنٹ ہے، اتھارٹیز کو، اس کو 3 طریقوں سے ڈیفائن کیا. ایک ہے ٹریڈیشنل. اس کو کہتے ہیں جو مطلب ایک مونارکیز جو کہ بہت پہلے سے چلتی ہے، فیملی بیس پہ جو ہوتی ہے، مطلب اس کے وارث جو ہے وہ آتی ہے، پھر اس کا بچہ جو ہے وہ بادشاہ بنتا ہے اور یہ چلتا رہتا ہے. تو اس کو انہوں نے کہا کہ اس طرح سے گورنمنٹ ہوتی ہے، اتھارٹی ہوتی ہے ٹریڈیشنل. دوسرا ہے کرسمیٹک جو ہے وہ اس کو جو ذاتی بنیاد پر ذاتی طاقت یا ذاتی جو خصوصیات ہوتی ہے، ایک بندے میں اخلاق ہوتی ہے، اس کی بنیاد پر جو مونارکی بنتی ہے. زیادہ تر جو ریولیوشنری لیڈرز ہوتے ہیں وہ کرسمیٹک اتھارٹی بناتے ہیں. اس طرح ریشنل لیگل جو ماڈرن سائنٹسٹ ہے، جو ماڈرن لیڈرز ہوتے ہیں سوسائٹیز، اس میں یہ ریشنل لیگل کی وہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ کس طرح سے کام کرتا ہے. جیسے امریکہ میں دونوں آتے ہیں، دونوں پارٹیز کے لیڈرز آتے ہیں اور اپنے ویژنز کو پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ اس کے مطابق اپنے ووٹ دے سکیں یا اپنے ووٹ دینے میں وہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو. اسی طرح یہاں بھی پاکستان میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ مطلب پارٹیز جو ہوتے ہیں، لیڈرز جو ہوتے ہیں، اپنی ویژنز پیش کرتے ہیں، اپنی پالیسیز پیش کرتے ہیں کہ میں اس طرح کروں گا، اس طرح کروں گا. تو یہ ماڈرن سوسائٹیز میں ریشنل جو لیگل ہے، یہی اتھارٹی ابھی چلتی ہے. اچھا، والڈر بگ ہارٹ جو ہے انہوں نے برٹش ڈگنیفائڈ آفیسز یعنی مونارک اور ایفیشینٹ آفیسز یعنی پرائم منسٹر جو اوریجنل میں کام کرتے ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے ایفیشینٹ آفیسز اس میں ڈسٹنکشن کی، یعنی اس کی تفریق کی. اچھا، اسٹیبلشمنٹ آف امریکن پولیٹیکل سائنس ایسوسیشن 1903، اس میں جو ہے پولیٹیکل سائنس کو ایک منفرد سبجیکٹ کے طور پر پیش کیا، اور اس کے بعد پولیٹیکل سائنس کا جو ایک سبجیکٹ کے طور پر آغاز ہوا. اس میں مختلف ریسرچ بھی کیے گئے، مختلف انٹرنیشنل لیول پہ مختلف پروجیکٹس، ریسرچ پروجیکٹس، تھیسیز وغیرہ کو انہوں نے اسپانسر کیا. اچھا، چارلس ایچ ہیمن، انہوں نے جو اسکوپ آف پولیٹیکل سائنس ہے وہ اپنی کام سے بہت زیادہ انہوں نے اس کو وسیع کیا. اس کے کچھ الفاظ اسی طرح سے وہ کوٹ کرتے ہیں: دا آرگنائزیشنل اسٹرکچر، دا پروسیسز آف ڈیسیژن میکنگ اینڈ ایکشنز، دا پالیٹکس آف کنٹرول، دا پالیسیز اینڈ ایکشنز اینڈ دا ہیومن انوائرمنٹ آف لیگل گورنمنٹ. یہ انہوں نے پولیٹیکل سائنس کی ڈیفینیشن کی ہے کہ مطلب اس میں سب چیزیں یہی آتے ہیں. اسی طرح مائسے اسٹراگورکی، انہوں نے پارٹیز، الیکشنز، پبلک اوپینین، یہ سب کچھ انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز یا وغیرہ پولیٹیکل سائنس میں انہوں نے شامل کر دیا. پولیٹیکل سائنس کی اسٹڈی میں انہوں نے یہ ڈیموکریسی اینڈ دا آرگنائزیشن آف پولیٹیکل پارٹیز جو بک لکھی ہے 1902 میں، یہ سب کچھ انہوں نے پارٹیز، الیکشن اور پبلک اوپینین یہ پولیٹیکل سائنس کی انہوں نے کی ہے کہ یہ پولیٹیکل سائنس میں شامل ہے. اسی طرح اینڈری سیکفرائڈ، انہوں نے یوز آف میپ ٹو ڈیمانسٹریٹ دا انفلوئنس آف جیوگرافی آن پولیٹکس، انہوں نے جو نقشوں کا استعمال ہے پولیٹیکل سائنس یا پولیٹکس پہ، جیوگرافی پہ جو اثرات ہیں میپ کے یا جیوگرافی کے، انہوں نے وہ اس کو انٹروڈیوس کیا. اچھا، اب آتے ہیں کہ ورلڈ وار 2 1945 کے بعد کیا ہوا. اس میں سب سے پہلے ایک پولیٹیکل سائنس کا جو سبجیکٹ تھا جو 1903 میں امریکن پولیٹیکل سائنس ایسوسیشن 1903 کے بعد جو ایک سبجیکٹ کے طور پر ابھرا تھا،
اس کو 1945 کے بعد یہ ایشیا، افریقہ اور لیٹن امریکہ تک ایکسپینڈ ہو گیا۔ اچھا، وجہ کیا تھی اس کی؟ ایک وجہ یہ تھی کہ اس وقت ایک کولڈ وار کمپٹیشن چل رہی تھی رشیا اور امریکہ درمیان۔ کمیونزم اور کیپٹلزم جو بلاک تھے ان دونوں کے درمیان کمپٹیشن چل رہی تھی، تو بعض ممالک جو تھے وہ ایک کو سپورٹ کرتے تھے اور بعض دوسرے کو سپورٹ کرتے تھے۔ اسی طرح سے مطلب پولیٹیکل سائنس کی جو اسٹڈی تھی لوگ اس میں انٹرسٹ لینے لگی۔ اسی طرح یونائٹڈ نیشنز ایجوکیشنل سائنٹیفک اینڈ کلچرل آرگنائزیشن یونیسکو 1945 میں بنی اور اس نے مختلف ریسرچ کو اسپانسر کیا، مختلف انٹرنیشنل لیول پہ مختلف لوگوں کو اسکالرشپ دیے تاکہ اس سبجیکٹ کے حوالے سے اس کی اسکوپ بڑے اور لوگوں میں شعور آ جائے پولیٹیکل سائنس کے حوالے سے۔ اسی طرح کریکٹر آف گورنمنٹس فار چینج ان ایسٹرن یورپ فرام لینڈڈ ایرسٹوکریسی تو سوشلسٹ ڈیموکریسی اینڈ ان ویسٹرن یورپ فرام لیزس فیئر ٹو ویلفیئر اسٹیٹ۔ تو اس کمپٹیشن کی وجہ سے جو گورنمنٹ کی یا کولڈ وار کی وجہ سے، نیشنلسٹ آئیڈیاز کی وجہ سے، نیو اسٹیٹ کے مرج ہونے کی وجہ سے جو تھے مختلف چینجز آئے ایسٹرن یورپ میں۔ جو لینڈڈ ایرسٹوکریسی تھی، ایک ون مین جو پاور تھی، ڈکٹیٹرشپ تھی، وہاں پہ سوشلسٹ ڈیموکریسی آ گئی۔ اور اس طرح ویسٹرن یورپ میں جو آلریڈی ڈیموکریسی تھا وہاں پہ لیسس فیئر سے ویلفیئر اسٹیٹ میں وہ چینج ہونے لگی۔ اس طرح 1988 میں انٹرنیشنل پولیٹیکل سائنس ایسوسی ایشن IPSA ریسرچ کمیٹی وہ بھی بنی۔ یہ سب سے پہلے انٹرنیشنل پولیٹیکل سائنس ایسوسی ایشن یہ بنی تھی 1982 میں، اور اس کے ساتھ انٹرنیشنل پولیٹیکل سائنس ریسرچ کمیٹی وہ 1986 میں وہ بنی تھی۔ تو انہوں نے دونوں کو آپس میں ملایا اور ایک علیحدہ انٹرنیشنل پولیٹیکل سائنس ایسوسی ایشن IPSA ریسرچ کمیٹی بنا لی۔ تو انہوں نے مختلف ریسرچ کو اسپانسر کیا، مختلف اسکالرشپس دیے لوگوں کو، اور اسی طرح سے مختلف پبلیکیشنز بھی کی مختلف ممالک میں مختلف آرگنائزیشن سے۔ تو اسی سے پولیٹیکل سائنس کو جو بہت زیادہ اسکوپ ملے اور یہ ایکسپینڈ ہوا۔ اچھا، کنکلوژن میں یہ ہم کہہ سکتے ہیں جو پولیٹیکل سائنس ہے یہ بریک آف یورپین امپائرز جو تھے، جو نیشنلزم کی وجہ سے یا نیو ایمرج ہوئے تھے، رائز آف نیو اسٹیٹ جو انڈیپینڈنٹ نیو اسٹیٹ جو بنے تھے ڈی کولونائزیشن کی وجہ سے۔ تو اسی طرح سے فاسٹ پولیٹیکل سسٹم جو تھے، جو چینجنگ آئے تھے پولیٹیکل سسٹمز میں، اور جو کمپٹیشن چل رہی تھی USA USSR میں کمیونزم اور کیپٹلزم میں، اور اسی طرح یورپ میں جو ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹس آئے تھے، ریولوشن، ٹیکنالوجیکل ریولوشن ہم کہہ سکتے ہیں، اسی سے یہ سب کچھ یہ پولیٹیکل سائنس جو تھا ایک اس میں چینج آتا گیا اور یہ ایکسپینڈ ہوتا گیا، اور ایک سبجیکٹ کے طور پر آج مکمل طور پر ایک ماسٹر آف سوشل سائنسز کے طور پر ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ اچھا جی، تھینک یو۔ آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، ہم نیکسٹ لیکچر جو ہوگا وہ اسکوپ کے بارے میں ہوگا، اور اس کی جو ادر سوشل سائنسز کے ساتھ اس کا تعلق ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے نیکسٹ لیکچر میں۔ تھینک یو۔ شیئر کریں اس چینل کو، سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ تھینک یو۔